علماء ذویل کرام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں گے اور سکون و اطمینان کا ماحول بنائیں گے۔ ویسے ہر جلسے میں ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے۔ ایک صاحب نے کہا، یو پی کے ہی ادھیکاری ہیں، ہمارے جلسوں کے پرمیشن کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا میں ایسی کون سی ڈینجر تقریر کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا آدھا تو تقریر سے خوف لگتا ہے، آدھے سے زیادہ جو نعرے لگتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو رات کے وقت بیدار مجمع لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، اس سے کفر کے چولہے بھی ہل چکے ہیں۔ بہت سارے خیموں میں زلزلہ ہے، اگرچہ آپ کو اس چیز کی خبر نہ ہو، ہمیں اندازہ ہے۔ ناظم اجلاس ہمارا تعارف بڑے لمبے چوڑے الفاظ میں آپ کے سامنے کرا رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس منبر پر آج کھڑا ہوں، مجھے آج بڑی فخر اور سعادت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی، جس کی خوشبوئیں چار دانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے عظیم اساتذہ کا یہ بابرکت منبر ہے۔ اس پر بیٹھے ہوئے اکابر علماء نسبت میں میرے دادا استاد بھی ہیں۔ جامعہ اسلامیہ روناہی سے خوشہ چین جو علماء ہیں وہ میرے اساتذہ میں سے، اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہاں سے بٹنے والے علم کی خیرات ہم نے یورپ کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے اور عرب کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے۔ اور اے نوجوانوں، تمہارا اپنا تعارف اسی ادارے کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی شناخت، تمہاری آئیڈینٹیٹی اسی ادارے کی وجہ سے۔ اس جامعہ اسلامیہ نے تمہارے اس چھوٹے سے قصبے کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ اور آج کا یہ اجلاس جیسے کہ مجھے بتایا گیا، حجاج کرام زیارت حرمین طیبین کے لیے نکل رہے ہیں، اعزازاً ان کے لیے جلسہ رکھا گیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان مواقع پر بھی ہمارے ہاں جلسے ہو جاتے ہیں، اور انہی جلسوں کی مناسبت سے ہم اپنے عقیدے اور اپنے جذبات اپنی قوم تک رکھ پاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارا اتنا ہی انٹروڈکشن ہے، ہمارا اتنا ہی تعارف ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی۔ یا رسول اللہ،
تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور یہ میسج شروع میں ہی اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا ہی ہے، اے دیوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی عزت کے ساتھ پہرے داری کی وفاداری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، بے باک بنا دیتی ہے، دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا۔ آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں، کوئی نہیں ہے، تنہا چلتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا، مئو گھوسی میں میں حاضر تھا، ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلڈوزر والا راج ہے، تو آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، اور آپ یہاں اسٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے، کوئی دقت تو نہیں ہے۔ اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا، ہم نے آج ان کو جواب یہ دینا تھا، وہ تو مئو تھا، گھوسی تھا، ہم تو اجودھیا بھی پہنچ گئے، ہم تو آفیشیل اجودھیا پہنچ گئے، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انقلاب کو آنا ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کو طلوع ہونا ہے، اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی، کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت گا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، نا امیدی اور مایوسی کی طرف مت جانا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے 1400 سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں یہ حالات رہے ہیں۔ بعض حضرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے، تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں، بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے، بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں، احد میں بھی دیکھیں، خندق میں بھی دیکھیں، اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو اقلیت، وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا، آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کی ایک آواز آتی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آواز، جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگاتی ہوئی یہ کہتی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے سنیو، اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا۔
بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے، ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں زندگی میں کبھی ناموں سے رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں، ایک سروے کے مطابق، پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان۔ عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا، عرب بڑی تعداد میں ہیں لیکن سروے میں ایک آ گیا ہے سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے عزیزو انہی بزرگان دین کی صحبت ہے، یا علماء کاملین کی صحبت ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے، چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے، سن کرتا ہے، پہلے بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد چیر پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں، یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں، اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد چیر پھاڑ کیا جاتا ہے۔ یہ دستور ہے آپریشن تھیٹر کا، اسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے۔ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نشہ دیا جاتا ہے، پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشہ دیا جا رہا ہے۔ صرف ہیروئن کوکین کا نشہ نہیں ہے، افیون چرس گانجے کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی ایک نشہ ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے۔ اس پوری امت کو اس نشہ میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے، اور سالوں سے نشہ میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا۔ صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا میں۔ اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اسلام، قرآن اور اللہ کی ذات پر بھونکا جائے، پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے، جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو ناپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا، یورپ میں بھی کر کے دیکھا، جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئیں، پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں، کتنے سوئے، بیدار کتنے۔ میرے عزیزو، عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، وہ ایک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہاں سے کوئی کتا بھوکا ہمارے ملک سے، تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشہ تو تمہیں دیا گیا اور نشہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی، اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں، اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے گا، آپریشن نہیں ہو سکے گا، جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، خاص طور پر میں یو پی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہو تو نکال پھینکو، ہماری تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے، تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا، سیب نہیں دیتا۔ اگر کہیں موب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے، کسی کا گھر توڑ کر کے اس کے بربادی کو وائرل کیا جائے اور تمہارے دلوں میں دہشت ڈالی جائے تو نکال پھینکو اس خوف کو۔ ڈر کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا، ڈر کے مارے اپنی داڑیاں چھلا دینا، ڈر کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا، یہ حرکتیں مت کرو، بلکہ پھر سینہ سپر ہو کر میدان میں اتر آؤ اور دشمنان اسلام کو یہ جواب دے کر کے سناؤ کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہشت ڈالنا چاہتے ہو
یہ ہماری پرانی تاریخ ہے. ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم میں ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے. ہمیں ہر سال حسین اعظم کی قربانی سنائی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روئیں امام حسین پر ماتم کرے. محرم میں کربلا کی داستانیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہمارا ہر بچہ کٹ جانے کے بعد بھی یہ عزم لے کر کے تیار رہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس میرے یہ تمہیدی کلمات تھے. میں اکثر اپنی تقریر کی شروعات اسی بات سے کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے خوف نکالو، ڈر نکالو. یاد ہی کہ اسٹیج کی بات ہے، ایک تقریر ہوئی، دوسرے دن اسٹیج پہ موجود یہاں تو بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور انہی کے مہربانی اور عنایت سے میں بول رہا ہوں. لیکن مجھے امید ہے گبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نام سے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے. ایک مولانا صاحب نے مجھے دوسرے دن کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لبیک لبیک زیادہ نعرے لگ رہے تھے. دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا دیا، تھانے میں بلا لیا، کہا کیس کر دیں گے تمہارے اوپر. یہ فلاں جگہ کا تم نعرہ لگا رہے تھے، ہمارے پاس ویڈیو آئی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ لبیک کا نعرہ لگانے پر آپ پر کیس ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ لبیک کہنے پر اگر تمہیں ہتھکڑیاں لگائی جائے، فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرنا، یا رسول اللہ، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، میں آپ کا نام لے کر تھانے میں. عزیزان گرامی وقار، بس چند باتیں آپ کے سامنے زیارت حرمین شریفین کے متعلق عرض کروں گا، اس لیے کہ لمبی تقریر کا وقت نہیں. علماء کرام گرمی میں بھی پریشان ہیں اور آپ حضرات بھی پریشان ہوں گے. جتنی دیر بیٹھیں گے پسینے میں شرابور ہوں گے. یہ میں بات جانتا ہوں، ایسی آپ نعت خانوں کو بھی کہتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس کا بلاوا آیا ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دنیا میں سب سے عظیم مقام پر کوئی جا رہا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، اس کے اعزاز میں گھر سے باہر نکل آتے ہیں. ایک حاجی کو احرام پہنے ہوئے دیکھنا بھی یہ ثواب، اس کی رخصتی میں اس کے ساتھ چلنا بھی یہ ثواب ہے، کیونکہ وہ جا رہا ہے اس عظیم مقدس مقام پر جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں، اس اعلیٰ مقام پر جا رہا ہے. لیکن جانے والوں کی بھیڑ ہے. جو جا رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں، ہندوستان سے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جا رہے ہیں. بھیڑ کو مت دیکھو تم کس کے ساتھ جا رہے ہو اور کس عقیدے کے ساتھ جا رہے ہو، یہ بہت معنی رکھتی ہے بات. لاکھوں کی بھیڑ جا رہی ہوگی، لیکن آپ کس حیثیت سے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، میں آج برملا یہ کہنا چاہوں گا، ایک سنی جائے تو پہلے بریلی کے امام کو پڑھ کر کے جائے. حرمین کا تقدس بھی اس کے سینے میں رہے گا. کس انداز سے جانا ہے اسے تمیز بھی آ جائے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے حج کا سفر ہے اور حالت ایسی کہ دوسرے حج پر جانے کا قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا. آپ کی ماں اور آپ کے بھائی حج پر جا رہے تھے، رخصت کر دیا. ماں اور بھائی ممبئی تک پہنچ کے جہاز سے جانے والے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ رات کو نیند نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، کہ ایک قافلہ حرمین کی طرف چلا گیا ہے. ادھر بستر پر کروٹیں لیتے رہتے تھے کہ کاش میں بھی چلا جاتا. 8 دن تک برداشت نہ ہو سکا، پھر اپنا سامان اٹھایا اور خود بھی ممبئی پہنچ گئے. اچانک جا کر جہاز کا ٹکٹ بھی خریدا اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہوا. یہ عشق کا تقاضا ہے. ایک محبوب یا ایک محب اپنے محبوب کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. جس بات کے لیے میں یہ بات چھیڑا ہوں سنی،
لاکھوں کی بھیڑ آج بھی حج پر جا رہی ہے. وہاں جانے کے بعد کچھ لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے لوگ ماتھے پر شامی کباب چڑھائے ہوئے ہیں. یہ ایسے عقیدے بیان کر رہے ہوتے حج فرض ہے اللہ کی طرف سے. حج ہو جانے کے بعد اب مدینہ جانا ضروری نہیں ہے. اب مدینہ جانا کوئی واجب نہیں. اور پھر اس پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں مدینہ اگر جانا ہی ہے تو مسجد نبوی دیکھنے کے لیے جا سکتے ہو. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو. اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں ہے. کس دل کے ساتھ یہ قوم کہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا. کس انداز سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج تک سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آپ سنیے جن لوگوں نے کہا اب مدینہ جانے کی ضرورت نہیں اور چلے بھی گئے تو صرف مسجد نبوی دیکھنے کے لیے. اور ایک طرف بریلی کے امام سے پوچھو اعلیٰ حضرت سے پوچھو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا ارادہ ہے. اللہ اکبر. ایک عاشق صادق کہتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک نے کی ہے. ہم تو حج کے لیے نہیں نکلے تھے. عزم تھا بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایتوں نے ہمیں حج بھی کرا دیا. ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں حج بھی عطا کرا دیا. عزیزان گرامی اوقات اس عشق کے ساتھ اس محبت کے ساتھ کوئی حج پر جائے تو اس کی حج کی قبولیت بھی ہے. اس کی حج کی قبولیت ہے. آج دو باتیں میں عرض کروں گا حرمین طیبین جانے والوں کے لیے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ میں تم دیکھو کہ کعبے سے بلند و بالا عمارتیں بن چکی ہوں گی. اس وقت تک نہیں تھے گھر. اب تو کعبے سے بلند اتنی بلند کہ آسمان کو چھونے والی عمارتیں بن گئی. آپ نے فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہاں آنے والوں کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک جماعت ایسی ہوگی جو خالص تجارت کے لیے آئے گی. دوسری جماعت ایسی ہوگی جو صرف سیاحت کے لیے آئے گی, پکنک کے لیے, ٹور کے لیے آئے گی. اور تیسری ایک جماعت جو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی جو خالص اللہ کے لیے آئے گی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب وہ ایسا دور آ جائے اے میرے عزیز تو آنا تو عمارتوں کو مت دیکھنا, خالق اسباب کی طرف توجہ رکھنا. آج حجاج کرام کے لیے بات بہت ضروری ہے. حضرت علاء بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں حج کے لیے نکلا تھا سفر پر. میں نے دیکھا ایک نوجوان کو وہ بغیر کسی توشے کے نکلا ہوا ہے. اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا, گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا. ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے قافلے کے بغیر. راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے. اس نوجوان نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں خانہ کعبہ. تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں سفر کے لیے کوئی چیز نہیں لے جا رہا ہے. اس نے پلٹ کر کے حضرت ابن مبارک سے کہا اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر کے جاتے ہیں؟ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں, میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا ہوں, وہی میرے کھانے کا انتظام فرمائے گا. حالانکہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سفر لے جائے. توکل کا درجہ یہ تھا. حضرت ابن مبارک فرماتے جب میں حج کے لیے وہاں پہنچا تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس نوجوان کو ایک جگہ کھڑے دیکھا. وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں دعوت کر کے بلاتا ہے میزبان گھر میں ہوتا ہے, مہمان کے آنے کے وقت میزبان ہوتا ہے, اور میں یہاں آ گیا ہوں مہمان بن کر, میزبان کدھر ہے؟ وہ چیخ رہا تھا. حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے قریب کھڑا رہا. اچانک خانہ کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر کے وہ نوجوان غش کھا کر گر گیا اور پکارنے لگا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا. اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. ابن مبارک فرماتے ہیں وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں رب العالمین کے دیدار کے لیے آیا تھا.
عزیزان گرامی وقار، حج بیت اللہ کو جانے والا آج وہاں پر حاجی جا کر کے دیکھتا ہے ہوٹل کے بیڈ کیسے ہیں، ہوٹل کے دروازے کیسے، ہوٹل کی اے سی کیسی ہے، آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چمچماتی ہیں، سڑکیں کیسی بنی ہیں، حرم کی عمارتیں کیسی ہیں، اسی میں اس کے 40 دن گزر جاتے ہیں، اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے۔ صبح کیا پکایا تھا، دوپہر میں کون سا بوفے لگا تھا، رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظامات تھے، اسی سارے معاملات میں وہ اپنا حج کا سفر پورا کراتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں۔ جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانہ کعبہ کے احاطے میں، جیتو الیک ہاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا۔ جبکہ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دنیا جمع کر رکھی تھی؟ دنیا سے آپ کا ترک تعلق مشہور ہے، آپ کا زہد مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا۔ آج کا حال یہ ہے، ساری دنیا لے کر کے جا رہے ہیں اور حالات وہاں پر ایسے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے، طواف تھا، صحیح تھی، حلق تھی، اب سیلفی بھی واجب ہو گئی۔ ہر ایک کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے سیلفی لینا ہے، فوٹو لینا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جس دربار کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا، ایک ہاتھ میں چپل، ایک ہاتھ میں فوٹو، موبائل